السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے، پاکستان ہو یا ہندوستان، کیا یہاں اسلام مذہب کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے؟ جی میرے پیارے بھائی، پاکستان ہو یا ہندوستان، 100% اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں ہو رہی۔ ہندوستان ویسے ہی کافر حکومت کا ملک ہے، ہندوستان ویسے ہی کافر حکومت کا ملک ہے، اور رہ گیا پاکستان تو یہاں بھی نام کے ہیں مسلمان۔ رہ گیا پاکستان تو یہاں بھی نام کے ہیں مسلمان، جبکہ وہ تمام چیزیں جو ایک منافق میں موجود ہوتی ہیں یہاں کے حکمرانوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح شرک و بدعت، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اور جنگ، یہ بھی اپنے عروج پر یہاں موجود۔ مثال کے طور پر دربار قبر پرستی، اور اسی طرح سود کا معاملہ۔ سود ایک ایسا ناسور ہے جو ہر خاص و عام کو نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح نیچے بے شمار ان گنت معاملات ہیں جو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے۔ تو ہندوستان تو ویسے ہی گاؤ ماتا کے پجاریوں اور پوجا کرنے والوں کی حکومت کا ملک ہے، اور جو وہاں مسلمان موجود ہیں وہ محصور ہیں، مجبور ہیں۔ اور یہاں تک جب تک کہ معاملہ پاکستان کا ہے تو یہاں بھی اسلام کے مطابق 100% زندگی بسر نہیں ہو رہی۔ اس کی سب سے بڑی مثال سود کی مثال ہے۔ دوسری مثال میں اگر ہم جائیں تو کسی گندی عورت، کنجری عورت نے اگر کوٹھا کھولنا ہے مجرے کے تعلق سے، اس قسم کے معاملات سے، تو وہاں باقاعدہ لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے شراب کی بٹھی یا شراب کی دکان کھولنی ہے، باقاعدہ اسے پرمٹ اور لائسنس جاری کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ سود ہو، شراب ہو، جوا ہو، یا گندی عورتوں کا جنسی سیکس کروانے کا پروگرام، اڈا، کوٹھا یا ایریا ہو۔ تو اس لیے 100% اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی۔ ہاں، پاکستان بنسبت ہندوستان کے مسلمانوں کے بہتر ہے کہ جو حال ہندوستان میں یا مقبوضہ جموں وادی کشمیر میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ہے، وہ حال یہاں پاکستان میں نہیں۔ یہاں مذہب پر، دین اسلام پر عمل کرنے میں ایک مسلمان کو مکمل اور بھرپور آزادی ہے۔ وہ چاہے گائے ماتا کا دودھ پیے، چاہے تو گائے کے گلے پہ چھری پھیر کر آسانی کے ساتھ اس کا گوشت کھائے، کھلائے، بیچے اور قربانی کرے۔ اسی طرح بے شمار دیگر معاملات ہیں، جبکہ وہاں یہ معاملہ نہیں۔ آپ کا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ سود کے متعلق، تو میرے پیارے بھائی، اللہ کی اس پوری کائنات میں، پوری کائنات، پوری دھرتی، پوری زمین میں، چاہے وہ ہندوستان کی زمین ہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا کہیں اور، اللہ نے پوری کائنات میں سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ملک چاہے کافروں کا ہو یا ملک چاہے مسلمانوں کا ہو، سود کی ذرا برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر سود کا کھانا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی، سود حرام۔ جہاں تک اسلامک بینکنگ کا تعلق ہے تو فی الحال تو کوئی اسلامی بینکنگ نہیں ہے، یعنی ایسا بینک جو سودی اور یورپین معاملات سے پاک ہو۔ ہاں، مسلمانوں پر ضروری ہے کہ مسلمان چاہے ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے، مسلمان شریعت کے زور پر اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا حق رکھتے ہیں
کہ ان کے لیے سود سے پاک اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اہمیت کیوں نہیں دیتے میرے پیارے بھائی؟ عوام بھی دین سے دور ہیں اور اسی طرح حکمران بھی دین سے دور ہیں، اور جہاں تک علماء کا کام ہے تو علماء اپنی سی کوشش میں الحمدللہ سودی بینکاری اور سودی لین دین اور معاملات کی بڑی حد تک مذمت کرتے ہیں۔